بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر حیدر ضمیر آفیشیل سے میں ہوں ضمیر حیدر ضمیر۔ کیا حال ہے پاکستان پارٹ 2۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے۔ تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا۔ احباب ذی وقار، جب خوشی ہو، خوشحالی ہو، موسم بہار ہو اور گلشن میں ہر طرف گہما گہمی رونق ہو، میلہ ہو، رونقیں لگی ہوں، خوشیاں ہوں، تب بہار کا موسم جوبن پہ ہو، خوشبوئیں اور مہکیں ہر طرف اور محبتیں ہر طرف اور خوشیاں ہر طرف چہک رہی ہوں، تب پرندے جو ہیں وہ شاخوں پہ بیٹھ کے خوشیوں کے نغمے، خوشیوں کے گیت گنگناتے ہیں، چہچہاتے ہیں۔ یہ پاکستان کسی گلشن اور کسی گہرے شجر، کسی گہری چھاؤں والے برگد سے کم نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اس گہری چھاؤں والے گلشن کو، اس پھلدار، اس پھولوں بھرے، اس پرندوں والے چہکتے ہوئے مہکتے ہوئے گلشن کو ایسے ہی ہم نہیں اس کا لطف اٹھا رہے، ایسے ہی نہیں ہم اسے انجوائے کر رہے۔ اس گلشن کو سینچنے کے لیے، اس گلشن کی آبیاری کرنے کے لیے کروڑوں جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے۔ ریسپیکٹڈ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس گلشن کی جڑوں میں، اس گلشن کی بنیادوں میں خون ہے، خون، پانی کی جگہ خون اس گلشن نے استعمال کیا ہے، خون سے اس کی آبیاری ہوئی ہے، تب ہم اس کی گہری چھاؤں میں، اس کی میٹھی چھاؤں میں اور اس کی خوبصورت اور دلکش فضاؤں میں بیٹھتے ہیں اور سکون کا سانس لیتے ہیں۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں ہمیں بیگانگی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں اگر آپ جائیں، جو پردیس میں گئے ہوئے ہیں احباب ذی وقار، ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ستیلے بچوں کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک ناول ہے بے وطن، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ ایک ناول جناب بے وطن جس نے پڑھا ہے اسے پتہ لگے گا کہ کس حال میں غیر ملکی جو غیر دیس ہیں وہاں پہ جا کے رہنا پڑتا ہے۔ ہم یہاں نخرے کرتے ہیں، ہم یہاں بڑا تفاخر کرتے ہیں کہ میں یہ مزدوری نہیں کروں گا، وہ مزدوری نہیں کروں گا۔ غیر ملکوں میں جا کے اگر ہمیں برتن بھی دھونے پڑیں تو ہم وہ بھی دھو لیتے ہیں۔ اپنے دیس کے، اپنے گھر کے نخرے نہیں اٹھاتے، اپنے گھر کے ناز نہیں اٹھاتے، اپنے گھر میں روکھی سوکھی کھانا پسند نہیں کرتے، غیروں کی نوکریاں کرتے ہیں ہم لوگ جا کر۔ ریسپیکٹڈ ویورز اینڈ لسنرز، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باں اس کے۔ احباب ذی وقار، خدا کرے یہ وطن ہمیشہ یوں ہی شاد و آباد رہے، کیونکہ اس وطن کو ان گنت قربانیوں نے بنایا ہے اور ان گنت قربانیوں میں جو رہنما تھے وہ ہمارے بڑے بڑے رہنما ہو گزرے ہیں۔ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کا کردار، ان کا نام اور ان کا پیغام ابھی تک زندہ ہے۔ ہر قافلے کا کوئی نہ کوئی رہنما ہوا کرتا ہے، بغیر رہنما کے قافلہ بھٹک جاتا ہے۔ سارے انسانوں کو ایک مرکز پہ لانے والا جیسے ایک رہنما آیا تھا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی رہنما سا کوئی رہنما آج تک نہیں آ سکا، مگر اس سلطنت اسلامیہ کو
بنانے والے جو ہمارے رہنما تھے وہ بہت عظیم رہنما ہیں، جیسے ہمارے علامہ اقبال، جنہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، جنہوں نے ان کے مردہ جسم میں روح پھونکی، بیدار کیا، ان کی جو ہے ان کے مردہ ضمیروں کو زندہ کیا، ان کی جو ایگو تھی، ان کی جو سیلف ریسپیکٹ تھی، ان کی ڈگنیٹی تھی، اسے جگایا، اور ایک ایک جگہ پہ ایک ایک آدمی بکھرا ہوا تھا، ان سب کو اکٹھا کیا علامہ اقبال صاحب نے اپنے شعروں کے ذریعے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ریسپیکٹڈ ویورز اینڈ لسنرز، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بے حد جینیس اور انٹلیکچوئل تھے۔ انگریز بھی ان کی ذہانت اور حکمت و دانائی، ان کی دانشوری کا آج تک دم بھرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں بے انتہا مخلص سچا رہنما عطا کیا۔ بانی پاکستان احباب ذی وقار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے کراچی میں، اور انہوں نے اپنی تعلیم پہلی جو ابتدائی ہے وہ سندھ میں مکمل کی۔ اس کے بعد آپ انگلینڈ میں چلے گئے، وہاں سے آپ نے وکالت کی ڈگری کی، پھر آپ واپس ہندوستان میں آئے تو بمبئی آپ گئے، وہاں جا کر آپ نے 3 سال کشمکش، مشکل اور سٹرگل میں اپنے گزارے۔ پھر انہیں بمبئی کا ایک عہدہ ہوتا تھا، پریزیڈنسی آف مجسٹریشن کا عہدہ، وہ انہیں ملا۔ اس کے بعد وکالت میں قائد اعظم کا طوطی بولنے لگا، ڈنکا بجنے لگا، ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ اس جیسا کوئی وکیل، کوئی قابل ترین لائر اس جیسا نہیں ہے۔ ان کی وکالت کا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ غازی علم دین شہید جو تھے، انہوں نے اس گستاخ رسول کو قتل کیا، تو آپ قائد اعظم اس کے پاس گئے، غازی علم دین شہید کے پاس۔ آپ نے کہا اگر تم کہہ دو کہ میں نے اسے نہیں قتل کیا تو میں تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے، دار پر لٹکنے سے میں تمہیں بچا لوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اسے قتل کیا ہے، اس گستاخ کو، لہٰذا میں نہیں بچنا چاہتا، میں نہیں زندہ رہنا چاہتا، میں حق پر مرنا چاہتا ہوں۔ ان کی اتنی ذہانت تھی ہمارے قائد اعظم کی، اگر وہ کہتے تو قائد اعظم نے انہیں بچا لینا تھا۔ اب آپ ذی وقار ایک اور اسی طرح واقعہ سر دست میں آپ کو سناتا چلوں کہ پہلے ہوتا تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ مجرم کو، جو مجرم ہے یا جو ملزم ہے جس پر سزا جسے دی جا چکی ہے، وہ اس ملزم پھر وہ مجرم ہو گیا تو اسے ہینگ کیا جائے، سولی پر، پھانسی کے پھندے پر اسے ہینگ کیا جائے، لٹکایا جائے۔ قائد اعظم نے کہا ایک آدمی کو بچانا تھا، انہوں نے یوں بچایا کہ دیکھیں آپ کے قانون میں ہے کہ ہینگ کیا جائے، آپ نے اسے ہینگ کر لیا، لہٰذا آپ اسے چھوڑ دیں۔ وہ ان کی حیرت گم ہو کے رہ گئی انگریزوں کی، وہ کہنے لگے ہاں یار قانون تو ہمارا یہی ہے۔ پھر آپ نے یہ اس قانون میں ترمیم کی، اس قانون میں یہ تبدیلی انہیں سبق دیا کہ لائی جائے، ہینگ ٹل ڈیتھ، کہ جب تک مجرم دم نہ توڑے، مرے نہ، تب تک اسے لٹکا رہنے دیا جائے۔
انگریز ان کی عقل مندی کا پہلے ہی قائل ہو چکا تھا، پھر اسی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے لیے اتنی تگ و دو کی کہ رات دن ایک کر دیا، خود بیمار ہو گئے لیکن اپنی بیماری کو چھپائے رکھا، وطن کو حاصل کرنے میں کوئی بھی انہوں نے کسر نہ اٹھا رکھی۔ ریسپیکٹڈ ویورز اینڈ لسنرز، 1886 میں مسلم لیگ بن چکی تھی۔ آپ نے کانگریس میں شمولیت حاصل کی۔ آپ سمجھتے تھے کہ کانگریس ہی ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم اپنے مسلمانوں کو آزادی کی فضا میں سانس لینے کے قابل کر سکتے ہیں، لیکن جلد ہی آپ پر ظاہر ہو گیا کہ کانگریس مخلص نہیں ہے، کیونکہ سب نے سن رکھا تھا کہ سر سید احمد خان صاحب نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ان کی تہذیبیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کا کھانا پینا، لباس، سوچ سب کچھ الگ الگ ہے۔ اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے۔ جلد ہی ہندوؤں کی جو بدنیتی تھی وہ آپ پر ظاہر ہو گئی اور آپ نے علیحدہ مملکت پاکستان بنانے کا ارادہ مصمم کیا اور سب قوم کی رہنمائی کی، لہٰذا آپ کی نگرانی میں پاکستان 14 اگست 1947 میں اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ نیکسٹ پارٹ 3 میں گفتگو ہوگی۔ اپنے ضمیر حیدر ضمیر کو اجازت دیجیے۔ ضمیر حیدر ضمیر آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دوستوں میں پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔